نبی نبی بس پکارتا ہوں۔ بھائی میں قرآن پڑھ رہا ہوں، جس کو اگر اس سائیڈ سے شک ہے تو وہ قرآن کے حوالے سے ہی کہہ لے۔ قرآن پاک میں خدا تعالیٰ کی ذات نے کہا یا ایھا النبی، تو نبی نبی بس پکارتا ہوں، نبی نبی بس پکارتا ہوں۔ لبوں پر جب درود آئے تلاطموں میں وجود آئے، لبوں پر جب درود آئے تلاطموں میں وجود آئے، لہو میں کشتی اتارتا ہوں، نبی نبی بس پکارتا ہوں۔ اور جب ان کی یادوں کا آئے ریلا، لگے ہرے گنبدوں کا میلہ، جب ان کی یادوں کا آئے ریلا، لگے ہرے گنبدوں کا میلہ، میں اپنے اندر ہجوم بن کر طواف کرتا پھروں اکیلا، میں اپنے اندر ہجوم بن کر طواف کرتا پھروں اکیلا۔ حرم سے نکلیں حضور عالی، حرم سے نکلیں حضور عالی، میں ان کے ہمراہ چلنے والی ہواؤں کا روپ دھارتا ہوں، نبی نبی بس پکارتا ہوں، نبی نبی بس پکارتا ہوں۔ اور تڑپ کے صدقے دعا کے صدقے، تڑپ کے صدقے دعا کے صدقے، طلب کے صدقے عطا کے صدقے، پڑا رہوں مصطفیٰ کے در پر تصور مصطفیٰ کے صدقے، پڑا رہوں مصطفیٰ کے در پر تصور مصطفیٰ کے صدقے، کیونکہ یہ وہ در ہے کہ در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا۔ تو پڑا رہوں مصطفیٰ کے در پر تصور مصطفیٰ کے صدقے، اور حاضر ہے در دولت پہ گدا، سرکار توجہ فرمائیں۔ در کی نسبت سے ہی ہے کہ حاضر ہے در دولت پہ گدا، سرکار توجہ فرمائیں۔ محتاج نظر ہے حال میرا، سرکار توجہ فرمائیں۔ اور میں کر کے ستم اپنی جا پر قرآن میں جاؤ کا پڑھ کر، میں کر کے ستم اپنی جا پر قرآن میں جاؤ کا پڑھ کر، آیا ہوں بہت شرمندہ سا، سرکار توجہ فرمائیں۔ اور یہ جاؤ کا ہے کیا؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اور پروفیسر صاحب قبلہ کے ذوق کے نظر 4 مصرے کر کے میری حاضری مکمل ہوگی کہ جاؤ کا کتنا ہی پیارا مفہوم کسی شاعر نے کہا، مجرم ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے ہوئے آؤ، مجرم ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے ہوئے آؤ، آؤ در تواب پہ روتے ہوئے آؤ، مذکور ہے قرآن میں بخشش کا طریقہ، محبوب کے دربار سے ہوتے ہوئے آؤ، مذکور ہے قرآن میں بخشش کا طریقہ، محبوب کے دربار سے ہوتے ہوئے آؤ، پڑا رہوں مصطفیٰ کے در پر تصور مصطفیٰ کے صدقے، اور پروں دل درد کی لڑی میں، پروں دل درد کی لڑی میں بس ایک گھڑی میں کتنی صدیاں گزارتا ہوں، نبی نبی جب پکارتا ہوں۔ اور نبی نبی کی اسی پکار کے ساتھ رات کے اس قبولیت والی گھڑی میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں آپ سب کے محبوب حضرت علامہ پروفیسر حافظ محمد اعظم نوری دامت برکاتہم العالیہ کو کہ وہ تشریف لائیں اور نبی رحمت کے حضور اپنی نثری انداز میں حاضری لگوائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم علیہ۔ نہایت واجب الاحترام معزز و محتشم حاضرین و سامعین، اللہ رب العالمین کا شکر ہے جس نے ہمیں اس کریم آقا کی غلامی کا شرف عطا کیا ہے۔
میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ جس آقا کی باتیں سننے میں اتنا مزہ ہے، ان کی باتیں ماننے میں کتنا مزہ ہوگا۔ کاش ہم سننے سے نکل کر ماننے کی طرف آ جائیں۔ ایک بج گیا، سننے کے مزے لیتے رہے، کاش صبح 6 بجے نماز فجر میں اس کی بارگاہ میں سر جھکا کے ماننے کے بھی مزے لے۔ جو مانتے ہیں نا، ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ زندگی گزری تھی بہت فضول فضول، زندگی گزری تھی بہت فضول فضول، نہ ڈھنگ جینے کا تھا نہ کوئی اصول اصول، ہوا رحمتوں کا جب نزول نزول، میں بارگاہ میں پہنچا بہت ملول ملول، ابھی دعا کے لیے ہاتھ بھی نہ اٹھے تھے کہ حضور ناز سے آئی صدا قبول قبول۔ یہ قبول قبول کی صدا سننے والوں کو کم آتی ہے، ماننے والوں کو زیادہ آتی ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا رحمت اللہ تعالی علیہ، ضمیر مغرب ہے تاجرانہ۔ آپ سب تجار اکثر و بیشتر بیٹھے ہیں، ضمیر مغرب ہے تاجرانہ، ضمیر مشرق ہے راہبانہ، رہبانیت والا، بس مزے لینے والا۔ ضمیر مغرب ہے تاجرانہ، ضمیر مشرق ہے راہبانہ، وہاں دیگر گو ہے لحظہ لحظہ، یہاں بدلتا نہیں زمانہ۔ کہ مغرب میں ہر لمحہ حالات بدل رہے ہیں اور مشرق میں نہیں بدل رہے۔ اب آخری مصرے کی آپ کو سمجھ آئے گی، ضمیر مغرب ہے تاجرانہ، ضمیر مشرق ہے راہبانہ، وہاں دیگر گوں ہے لحظہ لحظہ، یہاں بدلتا نہیں زمانہ۔ خبر نہیں کیا ہے نام اس کا، خدا فریبی کہ خود فریبی۔ ہم جس ڈھنگ پہ زندگی گزار رہے ہیں، علامہ کہتے ہیں ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں یا اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ خبر نہیں کیا ہے نام اس کا، خدا فریبی کہ خود فریبی، عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ۔ عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ۔ کبھی خواہش سے نہیں گرتے پھل جھولی میں، کبھی خواہش سے نہیں گرتے پھل جھولی میں، وقت کی شاخ کو اے دوست ہلانا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے، اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا، اپنے حصے کا دیا۔ جزاک اللہ خیر۔ دوستو پیغام سن لیں جو دین کا پیغام ہے، مٹا کر اپنی ہستی کو، مٹا کر اپنی ہستی کو سراپا جستجو ہو جا، مٹا کر اپنی ہستی کو سراپا جستجو ہو جا،
جو تو چاہے گا وہ ہوگا، جو وہ چاہتا ہے تو ہو جا۔ جو تو چاہے گا وہ ہوگا، لیکن راستہ کیا ہے؟ جو وہ چاہتا ہے تو وہ چاہتا ہے فجر کی نماز سارے پڑھے، فجر کی نماز سارے پڑھے۔ ایک بار سورہ فاتحہ، 3 بار سورہ اخلاص، اول آخر درود پاک پڑھ لیجئے تاکہ اللہ کے حضور میں ہم اس محسن اور اپنے عظیم بزرگ کو دعا میں یاد کر سکیں جنہیں حاجی محمد رفیق نقشبندی رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ احباب، خواتین و حضرات، سب ایک بار سورہ فاتحہ، 3 بار سورہ اخلاص، اول آخر درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ اللہم یا ارحم الراحمین، لک الحمد کلہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ اللہم یا مجیب الدعوات، یا منزل البرکات، یا دافع البلیات، یا مسبب الاسباب، یا شافی الامراض، یا مقلب القلوب، یا مقلب القلوب، یا مقلب القلوب۔ اے مالک کریم، اے پیارے پروردگار عالم، تیری توفیقات کے سبب یہ پاکیزہ محفل انعقاد پذیر ہوئی۔ احباب نے لمبے وقت کے لیے تیرے محبوب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی تعریف و توصیف کو کرنے اور سننے کا شرف پایا۔ ایصال ثواب کے لیے 1000 مرتبہ سورہ فاتحہ، 1000 مرتبہ سورہ اخلاص، حاجی نیاز صاحب نے ختم کلام مجید، اور جن دوستوں بھائیوں نے جو کچھ بھی ایصال ثواب کے لیے پڑھا، مالک کونین بوسیلہ رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بارگاہ کرم میں قبول و منظور فرما۔ اے مالک قدوس، ہماری طرف سے یہ ہدیہ، تحفہ، نذرانہ رات کے ان بیتتے لمحات میں مکین گنبد خضرا کے حضور پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے مالک کریم، آپ کے توسل سے یہ ثواب جملہ مؤمنین مؤمنات، مسلمین مسلمات، الاحیاء منہم والاموات، بالخصوص صاحب خانہ کے جملہ عزیز و اقارب، رشتہ دار، احباب، حاضرین کے والدین، عزیز و اقارب جو دنیا سے رخصت ہو گئے، سب کی ارواح کو درجہ بدرجہ پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ بالخصوص یہ ثواب حضور علیہ السلام کے توسل سے الحاج شیخ محمد رفیق نقشبندی مرحوم و مغفور، ان کی روح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ مجھے ہمیشہ کہا کرتے تھے نور صاحب، میرے والدین کو بھی شامل دعا کریں۔ اے اللہ، ان کے والدین، ان کی روحوں کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ حاجی عابد صاحب کی والدہ ماجدہ کی روح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے اللہ، اے غفور الرحیم رب، ان بابرکت لمحات میں سب حاضرین کی جھولیاں رحمتوں سے مالا مال فرما۔ اے اللہ، سب کی جھولیوں میں اپنے فضل و کرم کی خیرات عطا فرما۔ اے مالک، ہمارے قال کو ہمارا حال بنا دے۔ اے مالک،
ان لمحات کو ہمارے بدلنے کا ذریعہ بنا اور ہمیں زندگی اپنی بندگی میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ من کے اجالے عطا فرما، اے اللہ من کے اجالے عطا فرما، باطن کی طہارت عطا فرما، آخرت کا فکر عطا فرما، مولا قیامت کی رسوائیوں سے بچا اور حضور کی شفاعت نصیب فرما۔ اے اللہ آئی صاحب کی والدہ ماجدہ کو، اہلیہ کو، جملہ افراد خاندان کو دین و دنیا کی برکتوں سے بہرہ مند فرما۔ مولا قدوس ان کے صاحبزادے حمزہ بھائی، ان کے بھائی جو دنیا سے چلے گئے، مالک کونین بھائی محمد اعجاز، ان کی روحوں کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے اللہ ان کی قبور کو جنت کے باغات میں تبدیل فرما، ہم سب کے حال پہ کرم فرما، کرم فرما، کرم فرما۔ اے اللہ حضور کی امت کی شامت اعمال کی اس تاریک رات کا سویرا جلد طلوع فرما اور ہماری خطائیں لغزشیں معاف فرما، معاف فرما۔ اے معاف کرنے والے رب، معاف کرنے کو پسند کرنے والے رب، اے اللہ تیرے حضور میں معافی کے لیے مانگت بنے جھولیاں پھیلائے بیٹھے ہیں، مولا ہماری جھولیوں میں معافی کی بھیک عطا فرما۔ قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو حضور کی غلامی کے شرف عطا فرما اور ہمیشہ ایمان کی برکات و حسنات سے ہمارے ظاہر و باطن کو فیضیاب فرما۔ مالک اس پاکیزہ محفل میں بیٹھنے والوں کی نیک آرزوئیں، تمنائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ جس دوست بھائی نے دعاؤں کے لیے کہا، سب کے حال پہ لطف و کرم فرما اور سب کی جھولیوں میں اپنے فضل و احسان کی خیرات نصیب فرما۔ ہمارے جان و مال کی خیر، ملک پاکستان کی خیر، ہمارے شہر کی خیر، اے اللہ اس کی خیر چاہنے والوں کی خیر، اور مولا سب کے حال پہ اپنی خصوصی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ اللہم ربنا احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ تمنا ہے الہی موت یوں آئے مدینہ میں، نظر کے سامنے خیر الورا کا آستانہ ہو۔ الہی غیب سے سامان کر دے، مدینے کا ہمیں مہمان کر دے۔ ایمان پہ دے موت مدینہ کی گلی میں، مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مالک کریم حاجی اشفاق صاحب نے جن نیک نیتوں کے ساتھ اس پاکیزہ محفل کو سجایا، مولا دونوں جہانوں میں ان کو عزتیں عطا کر اور ان کی جملہ نیک حاجتیں پوری فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وأہل بیتہ اجمعین۔